روایت ہے کہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل گریسی کو اپنے ماتحت فوجی افسر کا خط موصول ہوا جس میں تب پلاٹ لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ گورے آرمی چیف نے جواب میں اس افسر کو لکھا کہ بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت آپ کو یہ پلاٹ ملنا چاہیے۔ اس وقت تو یہ بات رفع دفع ہو گئی، مگر مستقبل قریب میں پلاٹ کے خواہش مند یہ افسر نہ صرف آرمی چیف کے عہدے تک پہنچ گئے بلکہ انہوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے خود کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا۔ یہ تھے پہلے فیلڈ مارشل صدر پاکستان جنرل ایوب خان، جنہوں نے نہ صرف اپنی پلاٹ حاصل کرنے کی خواہش پوری کی بلکہ پاکستان آرمی میں پلاٹ کلچر کو بھی فروغ دیا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق آرمی کے متعدد ریٹائرڈ افسران اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ دراصل پاکستان میں فوجی افسران کو مراد دینے کا نظام ایوب دور سے رائج ہے، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں۔ فوجی افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پلاٹ، گھر اور دیگر مراد ملتی ہیں، اس کا تعلق فوج میں گزارے گئے وقت یا ٹائم پیریڈ سے ہوتا ہے۔ عسکری حکام کے مطابق فوجی افسر کو ملازمت کے پہلے دن ہی ایک آپشنل فارم دیا جاتا ہے جو آرمی ہاؤسنگ کی رکنیت اختیار کرنے کا ہوتا ہے۔ رکنیت حاصل کرنے والے کو 1,00,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنا ہوتی ہے اور پھر اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر واصف علی کے مطابق شروع میں تو فوجی افسران کی تعداد کم تھی تو سب کو مراد مل جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں۔ اب زرعی زمین کی الاٹمنٹ حق نہیں بلکہ دستیابی سے مشروط ہوتی ہے۔ ان کے مطابق خدمات کی بنیاد پر مراد کا سلسلہ انگریز دور سے ہی جاری ہے، جب گوروں کی خدمت کے بدلے خطابات، وظیفے اور زمین انعام میں دی جاتی تھی۔ انگریز کی خدمت کے بدلے کسی کو نواب تو کسی کو خان کا ٹائٹل ملتا تھا۔ سر کا خطاب لینے والے تو بہت ہی خوش قسمت سمجھے جاتے تھے۔ پاکستان آرمی میں افسران کو حاصل مراد سے متعلق بی بی سی کی ریسرچ کے مطابق ضابطہ کار کے تحت جب کوئی فوجی افسر 15 سال سروس کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں زیادہ تر افسران میجر کے رینک تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی میجر کے عہدے سے ہی فوج میں مراد ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک افسر تقریباً 25 سال تک ملازمت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مراد کے دوسرے پیکج کا حقدار ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی ملازمت کے بعد افسران کرنل یا بریگیڈیئر کے رینک پر پہنچ جاتے ہیں۔ مصنفہ عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ جب کوئی بریگیڈیئر وار کورس کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ 2 کمرشل اور 1 رہائشی پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس کورس کے بعد بریگیڈیئر 2 رہائشی اور 1 کمرشل پلاٹ حاصل کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی میں میجر جنرل بننے سے ایک اضافی پلاٹ مل جاتا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل 4 پلاٹوں تک کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ پلاٹ رہائشی اور کمرشل ہوتے ہیں، البتہ یہ مختلف شہروں میں الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک 4 سٹار جنرل جو سروسز چیف بھی بن سکتا ہے، اسے ریٹائرمنٹ پر 3 سرکاری ملازمین بھی دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گھر کا ملازم، دوسرا ٹیلی فون آپریٹر اور تیسرا ڈرائیور ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل اگر کور کمانڈر بھی رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ 3 سال تک اس عہدے پر رہتا ہے۔ ان کے مطابق ڈی ایچ اے کے ہر نئے سیکٹر میں کور کمانڈر کو پلاٹ ملتا ہے۔ ان کی رائے میں یہ پلاٹ دوسرے شہروں کے ڈی ایچ ایز کے ساتھ ایکسچینج بھی کیے جا سکتے ہیں، تاہم عسکری حکام ان کی اس رائے سے متفق نہیں۔ اپنی بات کی دلیل کے طور پر عائشہ صدیقہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ 3 سال تک صدرن کمانڈ کے سربراہ رہے، مگر ان کے اثاثوں میں ایک پلاٹ بھی بلوچستان میں نہیں دکھایا گیا۔ عائشہ صدیقہ کے مطابق ایک جنرل ریٹائرمنٹ پر پلاٹوں اور زرعی زمین کی مد میں 1 ارب روپے سے زائد کی مراد حاصل کر لیتا ہے۔ عسکری حکام کے مطابق مشرف کے دور میں فوجی مراد کی پالیسی تنازعات کا شکار بنی، مگر سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں اس معاملے میں زیادہ شفافیت لائی گئی۔ تاہم ان کے دور میں ڈی ایچ اے مختلف تنازعات کی زد میں بھی رہا اور متعدد معاملات عدالتوں تک بھی پہنچ گئے۔ عائشہ صدیقہ کے مطابق ضیاء الحق کے دور کے بعد آرمی افسران کی مراد میں زیادہ اضافہ کیا گیا، اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہوتا ہی رہا۔ فوجی افسران کو ان کے عہدے کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کے بعد زرعی زمین بھی الاٹ کی جاتی ہے۔ ماضی میں سابق آرمی چیف راحیل شریف کو لاہور میں 90 ایکڑ زمین الاٹ کی گئی۔ یہ زمین سرحدی علاقے کی زمین کہلاتی ہے اور جنرل راحیل شریف کو 3 شرائط پر جی ایچ کیو کی طرف سے یہ زمین 33 سال کی لیز پر دی گئی۔ اگرچہ فوج میں میجر کے عہدے سے مراد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تاہم کرنل سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک افسران کو تقریباً 2 مربع زرعی زمین 99 سال کی لیز پر دی جاتی ہے، جبکہ جنرل کو مزید اضافی زمین ملتی ہے۔ یہ افسران ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی کی ہاؤسنگ کالونیوں میں گھر بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے مطابق فوجی افسران کو جو زرعی زمین لیز پر ملتی ہے وہ بنجر ہوتی ہے اور اسے آباد کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ نہری زمین بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں چولستان میں 50 ایکڑ زرعی زمین ملی جس پر وہ 7 سال تک کام کراتے رہے۔ ریت زیادہ ہونے کی وجہ سے 25 ایکڑ سے ریت نکال کر دوسرے 25 ایکڑ پر ڈالی گئی، مگر یہ زمین دور ہونے کی وجہ سے انہیں 75 لاکھ روپے میں بالآخر بیچنا پڑی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے لیے راولپنڈی میں گھر خرید لیا۔ جنرل ریٹائرڈ امجد کے مطابق یہ زمین بیچنے کے لیے جی ایچ کیو سے اجازت بھی لینا ضروری ہوتی ہے۔ جنرل امجد کے مطابق ان کے دور میں فوجی افسران کو کینٹ میں ملٹری لینڈ پر گھر لیز پر دیا جاتا تھا، جسے 20 سال تک فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب فوجی افسران کو آرمی کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پلاٹ اور گھر الاٹ کیے جاتے ہیں۔ تاہم عائشہ صدیقہ کے مطابق جس طرح کی مراد پاکستان فوج کے اعلیٰ افسران حاصل کرتے ہیں، اس کی مثال میانمار اور مصر جیسے ممالک کے علاوہ دنیا کے کسی اور ملک میں بمشکل ہی ملتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।